بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اپنے حبا کو لوٹائے وہ اس کتے کی طرح ہے جو اپنی کے کو لوٹائے۔ بخاری و مسلم۔ ایک روایت میں ہے، اس شخص کی مثال جو اپنے صدقے کو واپس کرے اس کتے جیسی ہے جو کے کرے پھر اس کی طرف لوٹ کر اس کے کو کھا لے۔ اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں، حبا کو لوٹانے والا اپنی کے کو لوٹانے والے کی طرح ہے۔ حضرت عمر بن شعیب سے روایت ہے کہ وہ اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑھاپے کے سفید بالوں کو مت اکھیڑو، کیونکہ قیامت کے دن یہ مسلمان کے لیے نور ہوں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کوئی ایسا کام کیا جس کے بارے میں ہمارا حکم نہ ہو وہ امر مردود ہے۔ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایسا علم کہ جس سے اللہ کی رضامندی چاہی جاتی ہے اس لیے حاصل کیا تاکہ اس سے کوئی دنیاوی غرض پالے تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہ پائے گا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس بارے میں کیا حکم ہے کہ کوئی آدمی نیک عمل کرتا ہے اور لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، وہ مومن کی جلدی ملنے والی خوشخبری ہے۔ صحیح مسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ظلم سے بچو کیونکہ ظلم قیامت کے دن اندھیرے ہوں گے، اور بخل سے بچو، بخل نے تم سے پہلوں کو ہلاک کیا اور ان کو خون بہانے اور حرام کو قرار دینے پر آمادہ کیا۔ مسلم۔ حضرت نافع روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے مہاجرین اولین کا وظیفہ 4000 درہم مقرر فرمایا اور اپنے بیٹے کے لیے 3500 مقرر فرمایا۔ ان کو کہا گیا کہ وہ مہاجرین میں سے ہے تو آپ ان کا حصہ کیوں کم کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، اس کے باپ نے اس کو ہجرت کروائی ہے، مطلب یہ کہ وہ ان کی طرح نہیں جنہوں نے بذات خود ہجرت کی۔ حضرت عطیہ بن صحابی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ پرہیزگاروں کے مرتبہ کو بھی پہنچ سکتا ہے جبکہ وہ ان چیزوں کو چھوڑ دے جن میں کوئی حرج نہ ہو، اس خطرہ سے کہ وہ ان میں مبتلا ہو جن میں حرج ہو۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ پرہیزگار مخلوق سے بے نیاز ہے اور پوشیدہ رہنے والے بندے کو پسند کرتا ہے۔ مسلم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا شخص افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ مومن جو اللہ کی راہ میں اپنے نفس اور مال کے ساتھ جہاد کرنے والا ہے۔ عرض کیا، پھر کون؟ فرمایا، وہ آدمی جو کسی کھائی میں الگ تھلگ رہ کر اپنے رب کی عبادت کر رہا ہو، اور ایک روایت میں ہے وہ اللہ سے ڈرتا اور لوگوں کو اپنے شر سے بچاتا ہو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب مسلمان کا بہترین مال بکریاں ہوں گی جن کو لے کر وہ پہاڑوں کی چوٹیوں اور بارش کے مقامات پر اپنے دین کو فتنوں سے بچانے کے لیے جائے گا۔ بخاری۔ صدق اللہ العظیم۔